جس نے سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس بندے کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقط 100 مرتبہ سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے اہل بیت پر درود پاک جس بندے نے پڑھا، خالق کائنات جل وعلا اس بندے کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، 100 ضروریات اس بندے کی رب کائنات پوری فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی ساری اولاد، یہ آپ کی اہل بیت ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی درود پڑھنا ہے اور آپ کی اہل بیت پر بھی درود پڑھنا ہے۔ کوئی بندہ یوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود نازل فرما ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل پر، تو یہ اہل بیت اطہار پر بھی درود پاک پڑھا گیا اور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر بھی درود و سلام پڑھا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ماہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور آج رجب کی 14 تاریخ ہے، اور رجب کی 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ظاہری ہوا، اور آپ کا عرس الحمدللہ عاشقان رسول 15 رجب المرجب کو بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ اسی مناسبت سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند مبارک عادتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اولاً حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کون تھے، ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الشہداء، شہید کربلا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے تھے، یعنی حضرت امام جعفر کا اگر شجرہ نسب دیکھا جائے تو آپ کے والد گرامی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد گرامی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان کے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت پائی، لہذا آپ عظیم الشان تابعی بھی ہیں کہ آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب اگر دیکھا جائے تو آپ اپنی والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، یعنی اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ اپنے والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام جعفر ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب صادق ہے۔ صادق کے معنی ہوتے ہیں سچ بولنے والا، چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اس لیے آپ کا لقب صادق پڑ گیا، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ائمہ اہل بیت میں سے بھی ہیں، یعنی جو مشہور ہمارے یہاں 12 اماموں کے نام لیے جاتے ہیں، ان 12 اماموں میں سے ایک فرد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، آپ مفتی تھے، آپ زاہد تھے، آپ متقی تھے، آپ پارسا تھے، اور عبادت گزار اور ولی کامل تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت با اخلاق تھے، آپ کی طبیعت مبارکہ میں خوش اخلاقی تھی،
یعنی جس سے بھی ملاقات کرتے تو اچھے انداز سے پیش آتے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی، آپ مسکراتے رہا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ان کے سامنے ہوتا تو آپ تعظیم کے سبب آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، اس قدر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم فرمایا کرتے۔ اور کبھی بھی آپ نے بے وضو حدیث بیان نہیں کی، جب بھی حدیث بیان کرنی ہوتی تو پہلے وضو فرماتے پھر حدیث بیان کرتے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز تلاوت قرآن میں مشغول رہتے، اور آپ کی گفتگو ایسی ہوتی کہ اس میں کوئی بھی فضول بات نہ ہوتی، آپ فضول گوئی نہ فرماتے، ہمیشہ ستھری بات فرماتے، اچھی بات فرماتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی فضول گوئی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار عادات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کو بیان کیا جائے تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ چند ایک آپ کی کرامات، آپ کی مبارک عادات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ آل رسول ہیں، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بھی ہیں، اللہ نے آپ کو اختیارات بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مخلوق کی حاجت روائی کے لیے بھی دنیا میں بھیجا، اور آپ نے مخلوق کی ہمیشہ مدد کی، انسانیت کی مدد کی۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ 10,000 دینار ہیں، یہ آپ رکھ لیں اور میرے لیے ایک مکان خرید لیجئے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 10,000 لے لیے، وہ شخص چلا گیا، آپ نے وہ 10,000 راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ جب وہ شخص حج سے واپس آیا اور آ کر اس نے اپنے مکان کا مطالبہ کیا تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمانے لگے کہ اے شخص، میں نے تیرے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے۔ اب چونکہ وہ شخص بھی آل رسول سے محبت کرنے والا تھا، اس کے دل میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کی محبت تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اللہ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے، یہ جو فرما دیتے ہیں رب کائنات وہ کر دیتا ہے۔ آپ نے عرض کیا حضرت کوئی اس پہ میرے پاس دلیل، کوئی ثبوت؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسید بنا کر دے دی کہ یہ لو، یہ پرچی رکھ لو، یہ تمہاری اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ نے تمہیں جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ وہ شخص رسید لے کے خوش ہو کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا، وہ شخص بیمار ہوا، اس نے وصیت کر دی کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ رسید، یہ پرچی جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی تھی، یہ میری قبر میں ساتھ رکھ دینا۔ اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں پرچی رکھ دی گئی۔ اگلے دن لوگ قبر پہ حاضر ہوئے تو دیکھا وہ پرچی قبر کے اوپر موجود ہے، اور اس پرچی کی الٹی طرف لکھا ہوا ہے کہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے اس بندے سے وعدہ کیا تھا، ہم نے جنت میں اس کو وہ مکان عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آل رسول کو مرتبہ عطا فرمایا، آل رسول کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے 10,000 دینار کے عوض میں کسی کو جنت میں مکان عطا فرمائے تو وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کی کہی ہوئی بات پر اس بندے کو جنت میں مکان عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک عادات مبارکہ میں سے ایک عادت یہ تھی کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ جہاں آپ کی دیگر مبارک عادتیں ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ موت کو کثرت سے یاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ رات کو قبرستان میں چلے جاتے اور قبرستان میں جا کر قبر والوں سے کہتے تمہیں کیا ہے کہ میں تمہیں پکارتا ہوں اور تم میری پکار کا جواب نہیں دیتے، اور پھر خود ارشاد فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، یعنی آپس میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے، میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، اور پھر فرماتے لیکن جلد ہی میں بھی تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اور یہ پوری رات یہی بات آپ دہراتے رہتے، قبر والوں سے گفتگو کرتے رہتے، اور پھر جب صبح ہوتی تو نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ یہ کتنی خوبصورت عادت ہے
کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان جا کر، اور قبرستان جانا ویسے بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اپنے لیے عبرت حاصل کرنا اور قبر والوں کی حالات پر، ان کی زندگی پہ غور و فکر کرنا کہ یہ قبر میں ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی حالت کیا ہوگی، اور ان قریب مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، اپنی قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا تھا کہ آپ قبر والوں کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے اور ساری رات قبر والوں کے پاس گزارتے تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم قبرستان کتنا جاتے ہیں۔ کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، پھر عرصہ گزر جاتا ہے، ہم قبرستان نہیں جاتے۔ یا ہمارے یہاں ایک یہ اصول بنا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے میں 10 محرم والے دن فقط اس دن قبرستان جانا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پہ مٹی ڈال کے پھر واپس آ جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا معمول بنائیں، ہفتے میں کم از کم تھوڑی دیر کے لیے قبرستان چلے جائیں، وہاں جا کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ان قبر والوں کے لیے، قبرستان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم خود قبر میں جائیں، قبرستان جائیں گے، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، ہمارا دل نرم ہو جائے گا، اور ہمیں عبرت آئے گی، اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں مصروف نہیں ہوں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے بھی مرنا ہے، اس قبرستان میں آنا ہے۔ یہ خاموشی کا وہ جو ویران بستی ہے جہاں کوئی شور و گل نہیں ہے، ان قریب ہمیں بھی اس قبرستان میں لا کر مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تھا، اور پھر آپ کا کیسا خوف خدا تھا۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ ہمارے دلوں میں کتنا کو خوف خدا ہے، لیکن قربان جائیے آل رسول کے اس چشم و چراغ پر کہ آپ کی فقط عمر 4 سال ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے اور کتنی اس کو عقل ہوتی ہے، کتنا شعور ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے آل رسول کے اس عظیم چشم و چراغ پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر 4 سال کی عمر ہے، آپ کے دل میں خوف خدا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں۔ کوئی شخص پاس سے گزرا تو کہنے لگا، اے شہزادے آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو سید زادے ہیں، آپ آل رسول ہیں، اگر کسی چیز کی حاجت ہے تو مجھے بتائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی ضروریات پوری کریں گے، ہم آپ کے بھی غلام، آپ کے نانا جان کے بھی غلام ہیں، آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے تو ہمیں فرمائیے، ہم آپ کی ضروریات پوری کرتے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ اس بندے کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید رونے لگے، خوف خدا کا غلبہ مزید آ گیا، اور کہنے لگے، چچا جان میں دنیا کی رنگینیوں کے لیے نہیں رو رہا، میں دنیا کی ضروریات کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ مجھے جو رلا رہی ہے وہ چیز یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے غضب سے ڈر رہا ہوں اور جہنم کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ 4 سال کی عمر میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اے شہزادے، اے سید زادے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جاتا، آپ رونا بند کر دیں۔ جب اتنا کہا تو حضرت امام جعفر صادق کے خوف خدا میں مزید اضافہ ہو گیا، آپ رونے لگے اور فرمایا، چچا جان یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ بچوں کو عذاب نہ دیا جائے، کہ جب دنیا کا اصول ہے کہ لکڑیاں جب آگ میں جلانا ہوتی ہیں تو بڑی لکڑیاں آگ میں ڈالنے سے پہلے چھوٹی لکڑیاں، چپٹیاں، جو آگ لکڑی کی چھیلن ہوتی ہے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آگ تیز ہو جائے، اور پھر بڑی لکڑیاں آگ میں ڈالی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہیں قیامت والے دن بڑے بڑے کافروں، ابو لہب، ابو جہل کو جب آگ میں ڈالنا جانے لگے گا تو اس سے پہلے کہیں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ آپ کے خوف خدا کا عالم ہے، حالانکہ آپ جنتی ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ میرے محبوب کے
اولاد میں سے ہیں، امام حسین کے پڑپوتے ہیں، لیکن خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں۔ آج میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ہم غور کریں کہ ہم تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں، تھوڑی سی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو جناب والا دنیا والوں کے سامنے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے بڑھ کر کوئی نیک ہے ہی نہیں، جنت میرے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ جن شہزادوں کے لیے جنت بنائی گئی، آل رسول کے لیے جن کے لیے جنت ہے، ان کے خوف خدا کا عالم دیکھیے کیا ہے کہ وہ اس قدر خوف خدا سے یہ رو رہے ہیں۔ اور میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا خوبصورت فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے پہ گر جائیں تو وہ اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے دور فرما دے گا، اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ ایک اور مقام پر میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں کہ جس طرح دودھ ایک دفعہ بھینس کے تھنوں سے نکال لیا جائے نا تو واپس وہ داخل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، فرمایا اس طرح جو بندہ خوف خدا سے آنسو بہاتا ہے نا وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا جو خوف خدا کی وجہ سے روتا ہے۔ اور یہ آل رسول ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطعی جنتی ہیں، اس کے باوجود بھی خوف خدا کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ جہاں آپ کی بے شمار خوبصورت عادتیں ہیں، انہی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ آپ عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مدینہ کہ جو مدینۃ المنورہ کے سرزمین پہ رہے، جن کا عشق رسول ہمارے سامنے ہے، وہ ہستی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، لیکن جب بھی حاضر ہوتا میں آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں مصروف پاتا، 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں مصروف پاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں حاضر ہوتا تو کبھی دیکھتا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی حاضر ہوتا تو دیکھتا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی حاضر ہوتا تو دیکھتا آپ حالت روزہ میں ہیں۔ اس انداز سے آپ عبادت کیا کرتے کہ حضرت امام مالک فرما رہے ہیں جب بھی میں حاضر ہوا میں نے آپ کو ان 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں مصروف پایا۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، کیا ہم اپنے وقت کو تلاوت قرآن میں گزار رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے وقت کو نماز ادا کر کے گزار رہے ہیں، کیا ہم حالت روزہ میں ہیں؟ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے روزوں کے فضائل و برکات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث مبارکہ میں بیان کیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اللہ پاک اس کو 1 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق کی عادت کیا ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں جب بھی جاتا کبھی آپ حالت روزہ میں ہوتے، کبھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، کبھی آپ جناب والا نماز پڑھ رہے ہوتے۔ آج میں اور آپ غور کریں ہمارا وقت کہیں موبائل کے اندر تو نہیں گزر جاتا، سوشل میڈیا پہ تو نہیں گزر جاتا، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، کیا ہمارا وقت اس کے اندر تو نہیں گزرتا؟ آج میں اور آپ غور کر لیں اگر ایسا ہے تو خدا را ہم آل رسول کے اس شہزادے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پہ عمل کریں، یا تو تلاوت قرآن میں مصروف رہیں، یا پھر ہم نماز میں مصروف رہیں، یا حالت روزہ میں مصروف رہیں۔ اسی طرح دیگر اپنی ضروریات کے کام کریں، اپنا کاروبار بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرنی ہے۔